شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ جب میں ان کے ہاں گیا سعودیہ میں اور اس نے میں خامسہ میں تھا تو حضرت کی درخواست پہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ بھی ملتا تھا، تو اس نے مولانا رحمۃ اللہ مرحوم جو دیوبند کے فاضل تھے مفتاح العلوم پنجگور کے، ان کو خط لکھا کہ اس بندے کو فوراً سعودیہ بھیج دو، یہ میرے علاقے کا یتیم لڑکا ہے، اس کو بھیج دو۔ لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آدمی وہاں پر غیر مقلد بنے گا، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور جاؤ۔ اگر آپ کا اپنا نظریہ، چونکہ سبق میں اگر آپ نہ سوئیں تو کوئی ماں کا لال آپ کو غیر مقلد بنا بھی نہیں سکتا، اور اگر آپ سو گئے ہیں، آپ محروم قسمت ہے، تو پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے، سمجھے؟ تو میرا جانا تو ہوا نہیں الحمدللہ، لیکن الحمدللہ نہیں، الیاذ باللہ مجھے جانا چاہیے تھا، سمجھے؟ ہر بندہ غیر مقلد نہیں بنتا۔ افغانی اور ہمارے کچے ایمان کے یہ ہے کہ بلوچ وہ غیر مقلد بنتے ہیں افغانیوں میں، اور ان میں دیر نہیں لگتی غیر مقلد بننے میں، وہ اور اسی طرح ہمارے بلوچ حضرات اور پٹھان حضرات بھی۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شاگرد یہاں سے گئے، لوہے کے چنے چبوا دیے ان کے اساتذہ کو بھی۔ شیخ صاحب کے ہاں میں جب فراغت کے بعد گیا، بہرحال میں نہیں گیا تو فراغت کے بعد گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مولانا، آپ کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نبی نے رکھی ہے، اور اگر بریلویوں کے جلسے میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ خود ساقی کوثر نے بنیاد رکھی میخانے کے یہاں پر، آپ کی دیوبند کی بنیاد اگر محمد رسول اللہ مدینے سے جا کر کے رکھ لیتا ہے تو اس میں تو آپ لوگ موحد ہیں، اور بریلویوں کے جلسے میں آتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ تو اس پر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت نبی نے، یہ شاعر کا مبالغہ آرائی ہے، نبی کا خواب میں آنا روایت متواترہ سے ثابت ہے، ایک نبی کی شکل میں شیطان آ نہیں سکتا، یہ بھی تواتر سے ثابت ہے، دو تیسرا یہ کہ نبی خواب میں اگر کسی کو کچھ کہہ دے تو وہ حجت نہیں ہوگی، ہم نصوص کے قائل ہوں گے، اگر نصوص کے مطابق ہے تو سبحان اللہ، نصوص کے خلاف اگر کسی کو کوئی خواب نظر آتا ہے تو ہم اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے، چاہے اس نے حضرت کو خواب میں دیکھا ہوا ہو، لیکن ہم نصوص کے پابند ہوں گے، محدثین اپنے اصولوں کے۔ یہ شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لکھا، مولا نے صرف حاجی عابد نے ان حضرات نے خواب میں دیکھا، اور پھر یہ کہ کسی فرشتے نے یا کسی جن نے لکیر وہاں کھینچی تھی۔ باقی شاعر کا کہنا کہ نبی خود آ گئے، خود ساقی کوثر نے اس کی بنیاد، ہم اس کے قائل نہیں ہے، یہ شاعر کی مبالغہ آرائی ہے۔ کافی چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ لا الہ الا اشرف علی رسول اللہ کیا ہے، یہ جو مرید دیکھتے ہیں، میں نے کہا لا الہ الا اشرف علی رسول اللہ یہ خواب ہے، خواب ہے۔ اور حضرت تھانوی کو جب کسی نے بتا دیا، حضرت نے فرمایا کہ نہ آپ میرے یہ کہ امتی ہے، نہ میں نبی ہوں نہ میں رسول ہوں، یہ صرف آپ کی عقیدت ہے، عقیدت کا اظہار کیا گیا، خواب ہے، خواب کا ظاہری معنی مراد ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس قسم کی حدیثوں میں اگر میں آپ کو گنوا دوں تو بہت سے خواب ہیں۔ بہرحال بہت سے اعتراضات کرتے رہے، میں نے ان کو جواب دیے، جواب دینے کے بعد فرمانے لگے کہ مولوی منظور میرا ذہن الحمدللہ صاف ہو گیا، چونکہ میں نے پڑھا بھی علماء دیوبند سے ہے، میں اپنے اکابرین سے اتنا متنفر تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس قسم کی تھی، تو میں نے کہا یہ شاعر لکھنے والے لکھتے ہیں۔ حضرت اقدس حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سوانح نگار ان حضرات نے بہت مبالغہ آرائی بھی کی ہے۔ یہاں بہرحال ایک خواب میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس قسم کے خواب بیان کریں گے، پنجپیری اگر آپ کو جوتے مارتے تو پھر تو ٹھیک کرتے، یا غیر مقلد آپ کے بات، اس لیے خوابوں کو اپنے پاس رکھو، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ خواب وہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یعنی آپ مجھے یہ بتاؤ، دیکھیں نا آپ 550 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے، آپ قسم اٹھاؤ کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، ہمارے بزرگوں نے نبی کو خواب میں زیادہ دیکھا یا ابو بکر عمر نے دیکھا؟ ابو بکر عمر نے دیکھا تو دکھاؤ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ کتابیں اسد الغابہ بھی ہے، الاصابہ فی معرفت صحابہ بھی ہے، طبقات صحابہ کی اس پر مستقل کتابیں تفصیلی، سوائے چند واقعات کے۔ لیکن ہمارے پنجابی مولوی، ہندوستانی مولوی، سمجھ رہے ہیں، اور جمعیت والے، مدار شریعت ہمارے خواب نہیں ہے، مدار شریعت محدثین کے اپنے اصول الحمدللہ وہ اسی پر پرکھیں گے، سمجھے؟
اور کسی کی بزرگی کو بھی نہیں دیکھتے۔ عبد الکریم بن ابی المخارق آپ نے دیکھا، بڑا بزرگ تھا، امام مالک کو دھوکہ دیا اس نے، 7 چلے سال لگائے تھے اللہ کے راستے میں، بچوں کو پڑھاتا تھا، لیکن امام مالک جیسے آدمی کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن اس قسم کی صوفیوں سے ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اذا کان فی الحدیث صوفیون فاغسل یدیک، علامہ انور شاہ کشمیری کا قول۔ صوفی جتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اکابرین اس قسم کے جاہل صوفی نہیں تھے۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند، واہ رشید احمد گنگوہی واہ، واہ شیخ الہند واہ، واہ انور شاہ کشمیری واہ، واہ مدنی واہ، ہمارے اکابرین صوفیہ تھے، سمجھے، صوفیہ محققین تھے، اس قسم کے نہیں تھے کہ جو